عقب میں نظر آ رہا ہے ناظرین یہ کوڑا نہیں ہے, یہ بچوں کے لیے تعلیم کا زیور ہے. اس ٹائم جو بچے یتیم ہیں جو پڑھ نہیں سکتے, لوگوں کو سمجھاتی ہوں کہ یار کچھ نہیں, تم مت دو پیسے, تم اپنے گھروں کا کوڑا دے دو. ایک گھر کے کوڑے سے میں ایک بچہ پڑھانے کا وعدہ کرتی ہوں. کھانا بھی دے رہے ہیں, یونیفارم بھی دے رہے ہیں, اچھے اساتذہ دے رہے ہیں, بلڈنگ دیکھ سکتے ہیں. کیونکہ میں خود اچھی جگہ سے پڑھی ہوئی تھی تو میں کمپرومائز نہیں کر سکتی تھی. کیا آپ یتیم بچیوں کی شادی بھی کرتی ہیں, جہیز پیکج بھی دیتی ہیں؟ کیا کوئی ڈونر ساتھ سپورٹ کرتے ہیں یا تمام یہ جو معاملات ہیں اسی کوڑے سے حل ہوتے ہیں؟ کوڑے سے 50% کوڑے سے چلتا ہے, میں آپ کو بتاؤں 50% ڈونر سے چلتا ہے. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی, میں ہوں آپ کا میزبان میاں عبداللہ. ناظرین آج آپ کی ملاقات ایک ایسی ماں سے کروانے جا رہا ہوں جو ایسی بہادر ماں ہے جس نے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں یتیموں بچوں کی کفالت کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے. گھر سے 200 روپے کے ساتھ اسکریپ کا کاروبار شروع کیا. آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو اسکریپ کے ڈھیر نظر آ رہے ہوں گے. ناظرین یہ وہ ڈھیر ہیں جو لوگوں سے اپنے گھروں سے خشک کوڑے کے طور پر لیتی ہیں اور ایک یتیم بچے کی کفالت کی جاتی ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ جو کوڑے کے ڈھیر آپ کو لگے نظر آ رہے ہیں ناظرین, یہ لوگ مفت دے کے جاتے ہیں. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم پیسے نہیں دے سکتے, تو یہ خاتون کہتی ہیں کہ اپنے گھر کا خشک کوڑا تو دے سکتے ہو جو پھینک دیا جاتا ہے. وہ لوگ یہاں کوڑا دے جاتے ہیں اور یہ لوگ ان کو علیحدہ کر کے اگر اس میں شاپر ہوتا ہے تو علیحدہ کیا جاتا ہے, پیپر ہوتا ہے علیحدہ کیا جاتا ہے, تمام چیزوں کو علیحدہ کر کے ان کو سیل آؤٹ کر کے بچوں کی کفالت کی جاتی ہے. کس طرح یہ آئیڈیا آیا, ہم بات کریں گے روبینہ شکیل سے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. جی بس مجھے بتائیے گا, اتنی بڑی آرگنائزیشن بنا لی, کس طرح یہ آئیڈیا آیا اور باہر سے پڑھ کے آئی ہیں آپ کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا گیا؟ کیونکہ عموماً اس کام کو اچھا نہیں سمجھا جاتا, لوگ سکریپیا کہتے ہیں, کباڑیا کہتے ہیں, آپ کو بھی لوگوں نے کہا ہوگا. جی بالکل ایسا ہی ہے, اس میں لوگوں کا قصور نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں ایک وہ بن چکی ہے نا بات کہ بھئی یہ صرف کام کباڑیا کرتا ہے, وہ گلی کا ہاکر کرتا ہے, روٹیاں لے لو, پتہ نہیں لیلن دی جتیاں لے لو, صرف یہ کام ان کے ساتھ ہی منسوب کیا جاتا ہے. اور یہ بات حقیقت بھی ہے. مجھے بہت تنقید سننی پڑی کہ اگر پڑھ لکھ کے یہی کرنا تھا تو اس بات کے لیے کباڑیا موجود تھا. میں نے یہ بتایا کہ میرا مقصد کباڑیا بننا نہیں تھا, میرا مقصد تعلیم پھیلانا تھا. اور تعلیم پھیلانے کے لیے میرا ملک بھی غریب ہے, میں بھی غریب ہوں, تو اپنے وسائل کو خود سے کیسے پیدا کرنا ہے. تو اس کے لیے یہی طریقہ تھا کہ کچھ ایسا کیا جائے سرمایہ بھی کم ہو اور کام آسانی سے ہو سکے. تو ہم نے ایک گھر سے کو کہا کہ یار اپنے گھر میں جو ڈیلی سوکھا کوڑا پیدا ہو رہا ہے ہمیں دے دو, کیونکہ سوکھا کوڑا تو میں اپنی گاڑی میں بھی لا سکتی تھی, گیلا کوڑا میرے لیے مشکل تھا. اور وہ لائے اور ہم نے اسے بیچا, اور جب ہم نے اسے بیچا تو ہمارے 35 to 32 روپیز ایگزیکٹ مجھے پتہ ہے 30s کی رینج میں تھا. ان دنوں پینسل 2 روپے کی تھی جب میں نے آج 2003 میں کیا. آج تو پینسل بھی 50 روپے 30 روپے کی ہوگی ہے. تو وہ 2 روپے کی ڈھیر ساری 10-15 پینسلیں آئیں. تو مجھے اس سے اندازہ ہوا کہ اگر میں یہ کام کرتی ہوں اور لوگوں کو سمجھاتی ہوں کہ یار کچھ نہیں, تم مت دو پیسے, تم اپنے گھروں کا کوڑا دے دو. ایک گھر کے کوڑے سے میں ایک بچہ پڑھانے کا وعدہ کرتی ہوں. اور آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ بے انتہا لڑکے اور لڑکیاں کوئی میڈیکل سٹورز پہ کام کر رہے ہیں, کوئی کسی جو ہے آفس میں کر رہے ہیں, کوئی اسکول میں کر رہے ہیں, کوئی میڈیکل میں چلا گیا ہے, کوئی جو ہے کلیریکل سٹاف میں چلا گیا ہے, کوئی ٹیچنگ میں چلا گیا. وہ تمام بچے ہم نے لیے جو اس ایریے کے تمام غریب بچے ہیں اور جو پیسے نہیں دے سکتے, جو کھانا نہیں افورڈ کر سکتے. تو ہم کھانا بھی دے رہے ہیں, یونیفارم بھی دے رہے ہیں, اچھے اساتذہ دے رہے ہیں, بلڈنگ دیکھ سکتے ہیں. کیونکہ میں خود اچھی جگہ سے پڑھی ہوئی تھی تو میں کمپرومائز نہیں کر سکتی تھی. تو میں یہ محسوس میں نے کیا کہ کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. اللہ کی توفیق سے اگر آپ چلیں, ایمانداری سے چلیں, مستقل مزاجی سے چلیں اور آپ ٹارگیٹڈ ہو کے چلیں تو بڑے پہاڑ بھی ہٹ بس سکتے. مجھے بتائیے گا کہ ابھی میں نے دیکھا آپ کی آرگنائزیشن بہت بڑی ہے, بڑی بلڈنگ بنائی ہے, بلند و بالا آپ نے اسکول بنایا ہوا ہے. کس طرح یہ ممکن ہوا اور کتنا اخراجات جو ہے اس میں سب سے لگے؟ پہلے تو اللہ کی مہربانی ہے, پھر لوگوں کی محبت. آپ یہ یقین رکھیں, بینگ اے مسلم, لوگوں کے دلوں میں محبت بھی اللہ کی توفیق سے نہیں آ سکتی. جب کام کرنے کی توفیق دی, کام ہوا, جو بھی آتا ہے, ایون کہ آپ آج اگر آئے ہیں تو آپ ایک محبت, کچھ نہیں بھی دے کے جائیں گے نا تو ایک محبت کا جذبہ لے کے جائیں گے, آگے پیغام پہنچائیں گے. یار کام ہو رہا ہے, یار کچھ نہیں, جا کوڑے میری ماں نو دے آ جا کے ہوتے, ایک بچہ پڑھے گا. تو یہ اسی طرح ہی چلا ہے. 23 سال کو ڈبل جب ہم کرتے ہیں تو 46 سال بنتے ہیں. ہم نے 24 آورس کام کیا, 2 ڈھائی 3 4 گھنٹے سوئے ہوں گے. اور سب سے بڑی خوبی کی بات ہے, میرا عملہ مجھ سے زیادہ مخلص ہو کے میرے ساتھ کام کر رہا ہے. میرے لیے یہ بڑی گڈ لک ہے
کہ جیسا دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی ویسے ہی کر رہے مجھے پتا چلا کہ آپ یتیم بچیوں کی شادی بھی کرتی ہیں, جہیز پیکج بھی دیتی ہیں. کیا کوئی ڈونر ساتھ سپورٹ کرتے ہیں یا تمام یہ جو معاملات ہیں اسی کوڑے سے حل ہوتے ہیں؟ کوڑے سے 50% کوڑے سے چلتا ہے, میں آپ کو بتاؤں 50% ڈونر سے چلتا ہے. میرے ملک کے لوگ بہت اچھے ہیں. اور یہ جو کوڑا ہے یہ لوگ خود اپنے گھروں سے دے کے جاتے ہیں آپ کو؟ کچھ دے کے جاتے ہیں اور کچھ ہم ڈیلی بیسس پہ کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہماری 6 گاڑیاں ہیں اس وقت مختلف علاقوں میں ڈیلی جاتی ہیں اور ہر گھر کو ایک ہفتے بعد دوبارہ ٹچ کرتی ہیں. مطلب ایک گھر کو 4 دفعہ جاتی ہیں اور 1 مہینے کا ویسٹ لاتی ہیں. اور اس وقت ادھر 1200 سے زائد بچے ہیں اور سینٹرز میں بھی ہیں. 11 سینٹرز ہیں, لاہور سے باہر 2 سینٹرز ہیں. اور ہم ہر جگہ اس کوڑے کو, اور مختلف یونیورسٹیز ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں اور اسٹوڈنٹس کام کر رہے ہیں. مطلب میں نے آپ سے کہا کہ میں اکیلی چلی تھی, اللہ کے بنتا گیا. اور یہ کارواں 10,000 سے زائد لوگ ہیں ہمارے ساتھ اس وقت جو کنیکٹ ہوئے ہوئے ہیں. اور میں اس ٹی وی کے ذریعے لوگوں کو, اپنے ڈونرز کو شکریہ کہنا چاہوں گی کہ آج اللہ تعالیٰ نے اس قدردانی پہ پہنچایا ہے کہ ماشاءاللہ ڈیلی کا ہمارا خرچہ جو ہے وہ 2 لاکھ روپے تو ہے ہی ہے. جو اور ہو رہے ہوتے ہیں وہ بھی اتنا اندازہ نہیں ہوتا, لیکن جو ہمارے نوٹ ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے 2,000 کا خرچہ, 2 لاکھ کا ڈیلی خرچہ ہے یہاں پہ. مجھے بتائیے گا, میرا بڑا اہم سوال کہ پہلے دن کوڑا بیچ کر کتنے پیسے بچے پروفٹ, اور آج جب ہم موجودہ دور کرنٹ ڈے میں کھڑے ہیں تو اس دن کوڑا بیچ کر کتنے پیسے بچے؟ پہلے دن جو تھے وہ 32 روپے تھے یا 35 روپے تھے, آج وہ 32 لاکھ روپے پر منتھ. 30 لاکھ روپے. جی جی, میں نے آپ کو بتایا 50% ہمارے کوڑے سے جاتا ہے, 50% ہم ڈونیشنز پر ہیں. 60 لاکھ سے زائد کا خرچہ ہے جس میں سے 50% ہمارا کوڑا ہمیں. روبینہ مجھے بتائیے گا کہ کوڑا اکٹھا کرنا ایک بڑا, لوگوں کے تاثر ہے کہ بڑا ایک اوکورڈ کام ہے, تو کیا فیملی کی جانب سے, بچوں کی جانب سے آپ کو تنقید نہیں کی گئی کہ کیا کر رہی ہیں آپ, کوڑا اٹھا رہی ہیں, یہ تو بڑا عجیب سا ہے؟ دیکھیں آپ نے خود ہی جواب بھی دیا ہے, یہ ایسا ہی ہوا. کیونکہ اگر میں آپ کی ماں ہوں یا آپ کی بہن ہوں تو آپ نے کہنا ہے کہ یہ کیا کر تماشا شروع کیا تم نے کوڑا اٹھانے کا. تنقید سب نے کی, لیکن جب میں مستقل مزاجی سے لگی اور رسپیکٹیبل طریقے سے کام کیا تو آج وہ سب بھائی ہے تو وہ فخر کرتا ہے کہ میری بہن کیا کر رہی ہے, بچے ہیں تو وہ فخر کرتے ہیں کہ ہماری ماں اچھا کام کر رہی ہے, لوگ آپ جیسے ساتھی آتے ہیں وہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ یار اپنے غربت کو چھپا کے ایک خوبصورت شکل پیدا کرنے کی کوشش یہ ہماری ماں کر رہی ہے. مجھے بتائیے گا کہ اس کوڑے سے, کوڑا بیچ کے جو اس پہ تعلیم پہ لگا, کوئی ایک ایسا بچہ جو پڑھ کے کامیاب ہوا اور آپ کے دل کو سکون پہنچا کہ یار میرا مقصد پورا ہو گیا؟ میرا ایک نہیں, ماشاءاللہ گواہی دیں گے میں نے آپ سے کہا کہ ہماری ویڈیو کلپس لے لیں, ہماری سکسیس سٹوریز لے لیں. ایک نہیں کئی بچے ہیں میرے پاس. اس وقت چھٹی ہو چکی ہے, سارا جو تقریباً 50% سٹاف ہے وہ کلاس نرسری سے لے کے FSC تک یہیں پڑھا ہے, ٹیچنگ کر رہے ہیں. انہیں دیکھتی ہوں تو وہ ایک الگ طاقت ملتی ہے. اور میرے اپنے آفس میں سالڈ ویسٹ میں جو مینجمنٹ میں کام ساری کر رہے ہیں بچے اور بچیاں, وہ سارے یہیں سے ہی پڑھے ہوئے ہیں. کوئی لاسٹ میں کیا پیغام دینا چاہوں؟ میں اپنے تمام گھریلو خواتین کو یہ کہنا چاہوں گی وہ سب اس کارواں میں شامل ہو سکتی ہیں. اپنے گھروں میں کام کریں. وہ کہتی ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں, ہم سوشل ورک کریں. گھروں میں بیٹھیں, گھروں میں سوکھے کوڑے کو ضائع ہونے سے بچائیں اور اس کو ہم تک پہنچانے کا انتظام کریں. وہ خود نہ آئیں, ہمیں فون کر دیں, ہم حاضر ہیں. انہیں بھی تسلی ہوگی کہ وہ گھر بیٹھے ایک سوشل ورک کر رہے ہیں. بالکل جی. ناظرین, آپ کو روبینہ شکیل کا کام کس طرح لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. یہ جو کوڑا آپ کو میرے عقب میں نظر آ رہا ہے ناظرین, یہ کوڑا نہیں ہے, یہ بچوں کے لیے تعلیم کا زیور ہے. اس ٹائم جو بچے یتیم ہیں, جو پڑھ نہیں سکتے, جن کے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ کو میں دکھاؤں تو تمام جو ان کے ورکر ہیں وہ اس ٹائم کام کر رہے ہیں. شاپر کو علیحدہ کیا جا رہا ہے اور دوسرا جو ویسٹڈ کوڑا ہے اس کو علیحدہ کیا جا رہا ہے. تمام کام جو ہے 24 گھنٹے ان کے آفس میں کیا جاتا ہے. اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور گاہ کیجیے گا. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.